مثال کے طور پر اگر ایک شوہر ہے اور وہ ایک عادت بنا لیتا ہے کہ جب بھی بیوی کوئی اچھا کام کرتی ہے تو وہ تعریف کرتا ہے، اور اگر وہ کھانا کبھی برا بن گیا ہے تو اس کی برائی نہیں کرتا، تو اس پر بھی اسے دوہرا اجر ملے گا، ثواب ملے گا۔ پہلے تو سنت کی پابندی کر رہا ہے کہ نبی کریم کا عمل یہ تھا، اگر کھانا بہت پسند آتا تو وہ خوب تعریف کرتے، اور اگر کھانا پسند نہ آتا تو ہاتھ کھینچ لیتے، لیکن اس میں عیب نہ نکالتے۔ کبھی آپ نے کھانے میں عیب نہیں نکالا۔ یہ کھانا اللہ کا رزق ہوتا ہے، اس میں عیب بعض لوگ تو پلیٹ اور رکابی اور برتن اٹھا کے پھینک دیتے ہیں، غصہ کرتے ہیں، گھر سے باہر چلے جاتے ہیں، تو بالکل حرام ہے۔ دوسری بات یہ ہے، یہاں پر خواتین کو بھی تھوڑا سا میں یعنی ایڈریس کروں گا کہ ہماری بہنوں کو چاہیے کہ وہ یہ سمجھ لیں کہ زیادہ بولنے سے شوہر کا دل نہیں جیتا جا سکتا، اچھا پکانے سے شوہر کا دل جیتا جائے گا، بلکہ کم بولنے سے شوہر کا دل جیتا جا سکتا ہے۔ اور شوہر کا جو دل ہے نا، اس کا جو راستہ ہے، اس تک پہنچنے کا راستہ دماغ سے، آنکھوں سے زیادہ معدے سے ہوتا ہے۔ وہ اسد ایوب کو شرم آ رہی ہے۔ اسد بھائی سیکھ لیں یہ بات، معدے سے ہوتا ہے۔ اسد بھائی کو کم اور زیادہ جو بھی بولنے والی ملے گی، اسد بھائی میں آپ کے تجربے سے بالکل سیکھ رہا ہوں۔ اب تو مل جائے کوئی بس۔ یہ تو کھانا پکانا بھی سیکھ رہے ہیں، اکثر جو کھانا بھی خود بنائیں گے۔ اکثر جو جھگڑے ہوتے ہیں وہ عموماً آج کل، کیونکہ آج کل خوابوں کا بہت دور چل گیا ہے نا، لوگوں کو بس خوش خوراک ہونا ہے، گھر میں اچھا نہیں ملا تو وہ باہر جائیں گے۔ جی 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 تو بس کھانا ہی کھانا ہے، بالکل، کھانے کے لیے جی رہے ہیں، کھانے کے لیے روزہ رکھ رہے ہیں، کھانے کے لیے افطار کر رہے ہیں۔ تو ہماری بہنوں کو چاہیے کہ وہ تھوڑا سا وقت لگائیں اور یوٹیوب کے ذریعے اور کوکنگ کلاسز کے ذریعے اچھا پکانا سیکھیں۔ جب وہ اچھا پکائیں گی، نہ صرف یہ کہ شوہر رد اللسان ہوگا ان کی تعریف میں، بلکہ پورے خاندان پہ راج کرے گا۔ ایک تو یہ بھی ہے، دوسرا اس کا پوائنٹ یہ بھی ہے کیونکہ اب مرد اتنا زیادہ فیملی کے ساتھ باہر کا کھانا کھانا شروع ہو گیا کہ ان کو گھر کا کھانا بے ذائقہ لگتا ہے۔ یہ بھی ہے، وہ جس طرح سے باہر کھانا بنتا ہے ویسا گھر میں نہیں بنتا۔ پی آر پی، جی مہدی صاحب، اور پھر آپ پی آر پی سے ریلیٹڈ بھی آپ بتائیے۔ آپ پوچھ لیجیے گا، بعد میں اس کو کنکلوڈ یہ کر دوں کہ جو کمپیٹیبلٹی ہے نا، اس میں کمپرومائز بھی بہت اہم فیکٹر ہے۔ ظاہر ہے جی، اس میں ایک دوسرے کے ساتھ جو جینا ہے اس میں لتسکنوا الیہا ہے نا، ومن آیات ان خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیہا۔ کتنا خوبصورت اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا ہے کہ زمین و آسمان خالی اللہ کی نشانی نہیں ہے، اتنا بڑا سورج اللہ نے خلق کیا تو چاند خلق کیا زمین، یہ جو ہم نے زوجین کے درمیان مودت بنائی ہے نا، یہ اللہ کی نشانی ہے۔ کیا بات، یہ آپس میں محبت ہے نا، یہ اللہ کی نشانی۔ جیسے نکاح ہوتا ہے تو خود بخود ایک ایسی مودت و محبت ایجاد ہو جائے، لتسکنوا الیہا، تاکہ تم سکون حاصل کرو، تو گھر سکون کا مقام ہے۔ تو اس کے لیے خود یہ ہمارے محترم بھائی کے لیے جو بات کر رہے تھے نا، اس میں جن کی شادی اب ہونے والی ہے ان کے لیے میں آپ کو مثال دوں۔ 50 سال کے ایک صاحب تھے، ان کی شادی نہیں ہوئی تھی، ان سے پوچھا گیا کہ آپ نے شادی کیوں نہیں کی؟ وہ جو میں نے سوچ رکھا تھا نا کہ جو میری وائف ہوں وہ اتنے مثلا بڑے خاندان سے ہوں، ایسی پڑھی لکھی ہوں، اس طرح کی قبول صورت ہوں، اور ان کے لیے یہ ایجوکیشن ہو، یہ معیار ہو، تو کہا کوئی ملی نہیں؟ پھر کہا ملی تھی، کبھی شادی کیوں نہیں کی؟ کہا ان کا معیار بھی یہی تھا، تو اس لیے وہ ہو نہیں سکتی۔ تو آپ نے کہیں نہ کہیں آ کر اس کو بیلنس کرنا پڑتا ہے کہ نہ کوئی آپ ایسے شہزادے ہیں جنت کے، ہاں جی، اور نہ ہی وہ اس طرح سے، تو کہیں نہ کہیں آپ آ کر اس کو بیلنس کرتے ہیں، کمپرومائز، اسی میں محبت ہے، اسی میں مودت ہے، اسی میں خوشی ہے، کمپرومائز بھی، سیکریفائز بھی۔